نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے فلسطین سے عرب کی بے آب و گیا وادی میں لے کر جاتے ہیں۔ اب یہاں سے عرب کے حالات کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ عرب ایک جزیرہ نما کی طرح ہے، یعنی جزیرہ نہیں ہے۔ اس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے اور اس کے تین طرف سے پانی، ایک طرف عربین سی، ایک طرف بحر کلزم، ایک طرف عمان سی اور گلف آف عمان ہے، اور ایک طرف خشکی کا حصہ ہے جہاں ملک شام ہے۔ تو عرب پیناسولا پرانی دنیا کی کانٹیننٹ کے بیچوں بیچ ہے، تو یہ خشکی اور سمندری دونوں راستوں سے جڑا ہوا ہے۔ جب عرب کی تاریخ ہم سنتے ہیں، یہ فلاں نے شام کا سفر کیا، افریقہ کا سفر کیا، مصر، عراق، یورپ، ترکی، ایران کا سفر کیا، ہندوستان، چین گیا، تو یہ عرب کے جو راستے ہیں، سمندری راستے، یہ ان دونوں خشکی اور سمندر دونوں سے جڑے ہوئے تھے۔ تقریباً ہر براعظم کا جہاز عرب کی بندرگاہوں پر رکتا تھا۔ تو اس طرح وہاں مختلف قوموں کی آماجگاہ، ٹریڈ اور آرٹ کلچر، کسٹم، یعنی ہر طرح کے مذاہب کا لین دین رہ چکا تھا۔ اوورآل عرب کا زیادہ تر حصہ ڈیزرٹ والا ہے، بے آب و گیا وادیاں ہیں، لیکن کچھ علاقے بڑے ہرے بھرے اور شاداب ہیں۔ اس ملک کو 5 حصوں میں کر کے سمجھتے ہیں۔ ایک حصہ یمن کے علاقے میں کرتے ہیں، ایک حجاز، ایک نجد، ایک حضرموت اور ایک عرب امارات۔ ملک عرب میں یمن، عمان اور بحرین کا علاقہ شامل تھا، اور شام، عراق اور مصر، یہ سارے ممالک بعد میں فتح ہوئے، اور پھر عرب کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد وہاں شفٹ ہو گئی۔ بس عرب کے لوگ وہاں بس گئے اور عربی رنگ ڈھنگ اور رہن سہن غالب آ گیا۔ یمن کا جو علاقہ تھا وہ عرب کا سب سے سرسبز علاقہ تھا، اسی وجہ سے امن کی وجہ سے اس کا نام یمن پڑا۔ وہاں کی آب و ہوا بھی شاندار تھی، پھل اور اناج وغیرہ کی پیداوار بھی خوب تھی۔ قرآن میں جس قوم سبا کا ذکر آیا ہے وہ یہی یمن سے تعلق رکھتی تھی۔ بڑی خوشحال قوم تھی، بڑی ترقی یافتہ، بڑی کلچرل بہترین قوم تھی۔ پانی کا بہترین انتظام تھا، بہت سارے ڈیمز بنے ہوئے تھے۔ ایک بہت ہی بڑا ڈیم جس کا نام مارب ڈیم تھا، وہ وہاں پر موجود تھا۔ بڑا ہی خوشحال علاقہ تھا۔ اب تو یہ ایک الگ ملک کی شکل میں ہو گئے ہیں، اور اب بہت زیادہ چینجز بھی آ چکی ہیں۔ پھر حجاز کو دیکھتے ہیں۔ یہ یمن کے نارتھ سے شروع ہوتا ہے، جو سعودی عرب کے ساؤتھ ویسٹ کا علاقہ، جو بحیرہ کلزم کے ویسٹرن پر آتا ہے۔ اس میں جدہ، مکہ، مدینہ، طائف، تبوک، بدر، رابغ اور بھی کئی ایک شہر آتے ہیں۔ ان سب کو حجاز کہا جاتا ہے۔ حجاز کا سینٹرل سٹی مکہ ہے، اس کا دوسرا مشہور شہر مدینہ ہے۔ مکہ کے قریب ایک اور شہر ہے طائف۔ یہ کھجوروں کے باغات اور کھیتوں اور پھلوں کے لیے بہت مشہور ہے۔ عرب کا ایک ایریا نجد ہے، جہاں آج کل سعودی عربیہ کی کیپٹل ریاض ہے۔ پھر یمن کی ایسٹ میں بڑا ویران علاقہ ہے، اس کو حضرموت کہتے ہیں۔ وہاں بھی کچھ 2 شہر آباد تھے، اور اب تو بالکل ویران ہیں۔ ظفار اور شبان جو ہے، ان دونوں شہروں کے نام تھے۔ پھر عرب امارات، عمان، بحرین کے علاقے میں آتے ہیں۔ تو جب ہم عرب کا ذکر سنیں تو ہمارے ذہن میں یہ خاکہ آئے گا۔ وہاں پر لوگ کیسے ہیں؟ تاریخ دانوں نے عرب کے بارے میں بتایا کہ وہاں 3 طرح کی نسلیں تھیں۔ ایک قدیم قبائل، قوم عاد، قوم سمود، جرہم اول وغیرہ، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ ایک قوم ہے جسے قیطانی عرب کہتے ہیں، اور تیسری تھی عدنانی عرب۔ قیطانی عرب کون ہے؟ قیطانی عرب کے بارے میں جو کہیں سے آ کر بس گئے تھے ان کو قیطانی عرب کہا جاتا ہے، یعنی وہاں کے رہنے والے نہیں تھے۔ یمن میں بہت بڑا سیلاب آیا، اور جو وہاں کا مشہور ڈیم مارب تھا ٹوٹ گیا، بہت ہی تباہی ہوئی۔ لوگوں نے یمن کو چھوڑنا شروع کر دیا، اور اس سیلاب سے پہلے بھی رومیوں نے مصر اور شام پر اپنا قبضہ کر لیا تھا،
اور یمن والوں کے بزنس کے سمندری راستوں کو بند کر کے اپنا قبضہ کر لیا تھا، اور زمینی دباؤ اس قدر بڑھا دیا تھا کہ مجبوراً اہل یمن کے قبائل وہاں سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ کسی نے حجاز میں پناہ لی، کسی نے عمان میں، کسی نے طہماس میں، کسی نے شام اور کسی نے عراق میں۔ تو اس طرح عرب میں یہ نسل آ کر بس گئی، اور اسی طرح یہ قحطانی عرب کہلائے۔ اور ایک وہ عرب جو قبائل میں تھے جو اسماعیل سے ہیں، یہ بھی تو باہر سے ہی آئے تھے، چونکہ ان کا کنیکشن اسماعیل سے ہے تو یہ عدنانی عرب کہلائے۔ اس عرب کے علاقے میں ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، یعنی حجاز کی بے آب و گیا وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑا اور فلسطین واپس جا کر اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں میں لگ گئے، اور یہاں تھوڑی سی کھجوریں اور مشکیزہ پانی کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ کوئی آبادی بھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، پانی ختم۔ اس صحرا بیاباں وادی پہاڑوں میں وہ دوڑتی رہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ صفا پر چڑھ گئی، کوئی نظر نہیں آیا۔ دوسری طرف جس کا نام مروہ تھا، وہاں بھی کوئی کچھ نہیں تھا۔ وہ بے چینی کے عالم میں 7 بار اسی طرح چکر کاٹ کر پلٹی تو کیا دیکھتی ہیں کہ زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اس نے اپنی ایڑی سے زمین کھودی تو پانی نکل آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اسی وجہ سے ان 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑتے ہیں۔ تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے وہاں پینے کا انتظام فرمایا۔ جب پینے کا انتظام ہو گیا تو وہاں پرندے آنے لگے۔ پرندوں کو دیکھ کر لوگوں نے پتہ لگایا کہ ہاں یہاں پہ شاید کوئی جگہ ایسی ہو، تو پھر اس کو دیکھا دیکھی قافلے آتے گئے اور وہاں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے وہاں بنو جرہم آئے، اور وہاں جنہیں جرہم ثانی کہا جاتا ہے، یہ یمن سے تھے لیکن مکہ کے پہلے ہی ارد گرد کہیں وادیوں میں رہتے تھے۔ انہیں حضرت ہاجرہ سے وہاں رہنے کی اجازت مل گئی۔ پانی دکھ گیا تھا، انہوں نے اجازت دے دی، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس پانی پر ان کی حق ملکیت نہیں ہوگی، مطلب یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ ان کی ملکیت نہیں ہوگی، یعنی یہاں پہ آنے والا ہر شخص یہ پانی پی سکتا ہے۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے عزیزوں کو بھی بلا لیا، پھر وہاں گئے، خاندان بس گئے۔ اسی طرح مکے میں آبادی کا آغاز شروع ہوا۔ اسماعیل کی مادری زبان قرطی زبان تھی، باپ عبرانی تھے، عراق سے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عربی جرہم قبیلے کی وجہ سے سیکھی۔ ابراہیم کتنی بار ان دونوں سے ملنے گئے اس کی تفصیل کا تو علم نہیں ہے، روایت میں صحیح موجود نہیں ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ 3 سے 4 بار آئے تھے۔ ایک سفر میں اپنے خواب کو سچ کر دکھانے کے لیے آئے تھے، جس میں وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ایک سفر وہ تھا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام چلے جاتے ہیں، پھر وہ جوان ہوئے، اسی جرہم قبیلے میں ان کی شادی ہوئی۔ پھر کچھ عرصہ بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ آئے، 2 بار ذکر آتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، پھر ایک بار تشریف لائے تو پھر دونوں باپ بیٹا نے مل کر بیت اللہ تعمیر کیا۔ دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آنے کی دعوت دی۔ اسماعیل علیہ السلام کی دوسری شادی ہوتی ہے، ان سے ان کو 12 بیٹے اللہ نے دیے۔ سارے بیٹے عرب میں پھیل گئے، صرف ایک بیٹا کیدار مکے میں رہا۔ انہی سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ملتی ہے۔ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر پائی اور پوری زندگی مکہ کے لیڈر اور متولی رہے۔ جزاک اللہ۔